الحمدللہ 6 کے آخر میں ہے نا، 396 کے آخری لفظوں میں. اب یہ غور فرمائے نا کہ قرابت والوں کا حق دونوں طرح، مالی بھی اور اخلاقی بھی. والمسکین، اور مسکین وہ ہے کہ جس کا صرف مالی حق ہے، تنگ دست ہے، اس کی مدد کرو، اس کا اخلاقی نہیں کوئی آپ میں. تو والمسکینہ، اور مسکین اس کا صرف مالی حق ہے. آپ جا رہے ہیں رستے میں، کوئی فقیر ہے، کوئی مریض ہے، مسکین، آپ نہیں اس کو جانتے، تو جتنی بھی آپ میں ہمت ہے اس میں مالی طور پر خرچ کرنے کی وہ ذمہ داری ہے آپ کی. اس کے بارے میں آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ اس کے اخلاق کی، اس لیے وہ مسکین ہے صرف. اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو مسکین نہ ہو مگر قابل مدد ہو، وہ مسافر ہے. کہ مسافر اپنے گھر میں تو بڑا اونچا ہے، مالک ہے، مکان کا مالک ہے، جگہ کا مالک ہے، کوٹھی کا مالک ہے، لیکن اب سفر میں اس کے پاس کچھ نہیں رہا، کسی نے لوٹ لیا. اب اس کی مدد آپ کریں گے، اس کا نام ہے ابن السبیل، مسافر. تو مسافر کی مدد کرنی ہے، گاہ وہ ملینئر کیوں نہ ہو لیکن رستے میں آیا، ایسے حالات آ گئے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، لا کے مدد ہے، تو اس پر خرچ کرنا جائز ہے. اس وقت آپ جو بھی خرچ کریں تو مسکین کو اپنا حق، قرابت والوں کا اپنا حق، اور مسکین کا درجہ اپنا، اور جو ابن السبیل مسافر ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اس کے بعد حق ادا کرنے کے بعد اپنے مال کے بارے میں تمہارے ذمہ ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی. تو یہ کس کا حق ہے؟ یہ حق ہے مال کا اپنا. تو حق کتنے ہوئے؟ 4. قرابت والوں کا، نمبر 2 مسکین کا، نمبر 3 مسافر کا، چوتھا خود مال کا. لا تبذر تبذیرا، خرچ اس میں تم نے فضول نہیں کرنا. اگر اپنا مال ہے اور تم نے خرچ کر دیا اس کو اس جگہ جہاں فضول ہے، تو آپ نے یہ تو نہیں مانا نا کہ یہ مال تمہیں اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر یہ مانتے تو اس کو خرچ ان کاموں میں نہ کرتے جن سے اللہ نے روکا ہے. اگر کوئی شخص اپنے مال کو حرام کام میں خرچ کرتا ہے، فضول خرچ کرتا ہے، تھیٹروں میں استعمال کرتا ہے، سینما میں استعمال کرتا ہے، کھیل دیکھنے جاتا ہے، اپنے مال، کوئی پوچھے گا کیوں مال کو ضائع کر رہے ہو؟ وہ جی اپنے کمایا کر رہے ہیں، اپنے کمایا. تو بھائی اپنا کمایا نہیں، اسلام بتاتا ہے کہ تمہیں مال جو دیا اس کا اصل مالک اللہ ہے. اگر کوئی شخص مال کو اللہ کا مالک سمجھے، اللہ کی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر وہ اس میں غلط خرچ کرے تو کیا اللہ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ تو اب گنتی کا بتاؤں کہ حقوق کون سے ہیں قرابت والوں کا؟ اپنی نوع کا، مالی اور اخلاقی. والمسکین، اور مسکین کا صرف مالی اخلاقی نہیں. وابن السبیل، اور مسافر کا اس کے اس وقت کی ضرورت کا. اور پھر مال کا اپنا حق ہے کہ اس کو سمجھو کہ خدا کا دیا ہوا ہے، تو اس میں فضول خرچی نہیں کرنی. اگر کوئی اپنے مال میں کرتا ہے اور پھر دوسرا کہتا ہے کہ اپنا ہی کمایا ہوا ہے، تو وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ ہی نہیں کہ خدا کا دیا ہوا ہے. اگر یہ عقیدہ ہو کہ خدا کا دیا ہوا ہے تو کبھی کہے گا کہ اپنا ہی کمایا ہوا ہے. آج جو لوگ حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور پچھلے زمانے میں جب کبھی شادیاں ہوتی تھیں نا، تو جو چودھری لوگ تھے نا بڑے، وہ بعض اوقات شادیوں کے موقع پر بڑے بڑے ناچ کرواتے تھے، ناچنے والی عورتیں آتی ان کو کہ بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، چودھری ہے. ایسا ہوتا تھا یا نہیں؟ تو وہ سارا مال اس طرح خرچ کرنا، ان پر خرچ کرنا جو اس قسم کے افراد ہیں. تو کیا انسان پوچھا نہیں جائے گا؟ عقیدہ اگر ہو کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر مال کا ایک اپنا حق بھی ہے، وہ حق ہی ہے کہ اس کو حرام کاموں میں خرچ سے بچائے.
یہ مال کے بارے میں اور انسان کے سامنے جو چیز بھی آئے، مثلا یہاں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ اب ہاتھوں کو صاف کرنا ہے تو کوئی شخص یہ نہیں سمجھے گا کہ میں ایک مطلب ایک ورق، ایک کاغذ، ایک طے اٹھاؤں، صاف کر کے وہ پھینکوں، پھر دوسرا اٹھاؤں تو دو سے ہی وہ صاف کر لے گا. اس کے بعد جب پانی کی نوبت آئے گی تو پانی سے خشک کرنے کے لیے چلو آگے ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھا ہے کہ جب وہ بات بڑا ہوتا ہے کہ جی اتنا سا کرنا، یعنی ایک بھی انگلی تو ایک ہاتھ کے لیے، اور جب ان کو کہا جائے کہتے ہیں اس کا تو کوئی خاص قیمت نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وضو کرتے وقت بھی پانی کے بارے میں تمہارا اپنا اندازہ ہو کہ ضرورت کا ہی استعمال کر رہے ہو یا نہیں. اگر کوئی وضو کرتے ہوئے بھی پانی کا اس طرح استعمال کرتا ہے کہ کہا جائے کہ ضرورت سے زیادہ کیا، تو پوچھا جائے گا، حضور سے پوچھا گیا اگر حضور ہم ندی کے کنارے ہوں، نہر یا دریا کے کنارے ہوں اور وضو وہاں کرنا ہو تو آپ نے فرمایا وہاں بھی پوچھے جاؤ گے کہ وضو زیادہ تم نے کیوں لیا. تو حضور نے جب فرمایا کہ دریا کے کنارے، نہر کے کنارے بھی تم نے پانی استعمال کرنا ہے تو معلوم ہوا کہ پانی کا ایک اپنا حق ہے کہ ضرورت کے مطابق کرو. یہاں کے معاشرے میں، مغربی معاشرے میں یہ جو رواج پا گیا، یہ بات محتا کوئی ایسی ہے نہیں. اب کسی کو کوئی شہر کی مکھی آگے ڈس گئی تو اس نے وہ اس طرح کہا تو دوسرا اس کی مدد میں پہنچ گیا یہ لے کر رول، اور تو اس کو ٹوائلٹ رول اس کے ہاتھ میں تھا تو کہا وہ کیا ہوا، اس کو اس طرح اکٹھا کر دیا کہ یہ اب وہ مکھی جو کاٹ گئی ہے اس کے لیے اتنے پورے ہیں میرے. معلوم ہوا کہ شخص کی فطرت انسانی مسخ ہو چکی ہے. اگر فطرت انسانی قائم ہوتی تو یہ مگر ہوتا. تو بڑا فرمایا ولا تبذر تبذیرا، کیا ہوا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ان المبذرین جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان ربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کے حضور ناشکرا نکلا، ناشکرا تھا، ناشکر کرنے والا. مثلا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو طاقت دی اور قوت دی، فرشتوں میں رہنے کی اجازت دی. تھا وہ جنات میں سے مگر فرشتوں میں رہنے کی اجازت دی، اور قوت دی، عبادت کی، قوت دی، اللہ کی یاد کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر. اس نے انکار کیا. تو انکار کس سے کیا کہ اللہ نے جو قوتیں دی تھیں اس کام میں وہ لگانے کو تیار نہیں. تو کیا ہوا، اس میں وہ لگانے کو تیار نہیں تو وہ کیا ہوا، مشرک نہیں ہوا، وہ ناشکرا ہوا. مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. تو شیطان مشرک نہیں، لیکن اس کا جو پہلا گناہ ہوا وہ یہ ہوا ناشکرا. اب ناشکرے کا ملزم کیا ہے، وہ کس بات کا ملزم ہے، ناشکرا اس بات کا ملزم ہے کہ خدا نے جو اس کو قوتیں دی تھیں وہ اس نے اس میں صرف نہیں کی جن سے اللہ راضی ہو، وہاں کی جو اللہ کی مرضی کے خلاف. تو کان الشیطان ربہ کفورا، شیطان ہے ناشکرا. تو پہلا گناہ جو ہوا وہ شرک کا نہیں، ناشکری کا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ رَبَّهُ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر
ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، کہ اور اگر کبھی اعراض کرے تو روگردانی کرے ان سے جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہوا ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، اور اس طرح وہ نافرمانی اس کی طرف سے کہ اپنے رب کو چند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو تعبیر اختیار کی، اما تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ رَبِّكَ، اگر کبھی تغافل تو کرے یعنی غفلت ہو جائے، عنہم ان سے، ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، اللہ تعالیٰ کی رحمت تلاش کرنے میں، اس کی مہربانی مانگنے میں جس کی تجھ کو امیدیں لگی ہو، ترجوها امید لگی ہو، وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو پھر بات کر ان سے نرمی کی۔ کیا مانا؟ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، یا دیا تھا لیکن اس وقت نہیں ہے، اور مانگنے والا آ گیا، تو اس کو دے نہیں سکتا۔ مال اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دیا ہی نہیں کہ تو اس کو دے سکے، لیکن اب تو اگر ان سے غفلت کرے، کیوں غفلت کس طرح کہ میں اس کو دے نہیں سکتا، کیوں میرے پاس ہے ہی نہیں، لیکن اگر میرے پاس ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرتا۔ تو فرمایا جس کا تو خود امیدوار ہے اللہ تعالیٰ سے لینے سے، اگر تمہارے پاس نہیں لیکن شاید تمہارے پاس آیا ہوں، تو تم اب اس کو کہو وہ بات کہ میسورہ، وہ بات جو اس وقت کے لحاظ سے ذرا نرمی کی ہو۔ مثلا بھائی میرے دوست، میرے پاس اس وقت ہے کچھ نہیں، ورنہ میں تیری خدمت کرتا۔ یہ ہے قول میسور، آسان بات۔ اور یہ تو کہتا ہے کہ بھئی تو اچھا بھلا دکھائی دیتا ہے، مانگ کیوں رہا ہے؟ مانگ کیوں رہا ہے؟ تو بات تو وہی ہے، حاصل تو ایک ہی ہے، لیکن یہ دوسرا جملہ جو ہے نا کہ تو مانگ کیوں رہا ہے، یہ قول میسور نہیں۔ اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھ میں ہمت نہیں، یعنی اگر مجھ میں ہمت ہوتی، اپنے جی میں سمجھے کہ اللہ نے مجھے دیا ہوتا تو میں اس کو دیتا، اللہ نے مجھ کو دیا ہوتا تو میں اس کو دیتا، لیکن جب دیا ہی نہیں تو اچھا بھائی معاف رکھنا، میرے پاس ہے کچھ نہیں، میرے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں، ورنہ میری مدد کرتا۔ تو یہ قول میسور ہے۔ اور اگر تو مانگتا کیوں ہے، تو اچھا بھلا دکھائی دے رہا، یہ قول میسور نہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اگر تو کبھی تغافل کرے ان سے، یعنی ان کو نہ دے سکے اس طرح کہ اپنے رب کی جو رحمت تو امید کرتا ہے اس کی تمہیں انتظار ہے، تو کم از کم اس کو جواب میں تو نرمی کی بات کر، قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور جہاں تک اپنی فطرت ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ باندھ کر، مغلولہ کا معنی ہوتا ہے باندھے ہوا، اس طرح اپنا ہاتھ اس طرح اپنی گردن پر، نہ تو اس طرح باندھ، وَلَا تَبْسُطْهَ كُلَّ الْبَسْطِ، کہ نہ باندھ یعنی کچھ بھی نہ دے، وَلَا تَبْسُطْهَ كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی سب کچھ دے، نہ کچھ دے تو اپنے ہاتھ سکیڑ لیے، اپنے ہاتھ سکیڑے ہوئے ہیں، اور اگر کچھ دے تو سب کچھ دے دے، نہ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، نہ تو اپنے آپ کو بالکل سکیڑ کر رکھ، ولا تبسطها كل البسط، اور نہ سب کچھ دے دے، وَتَكُونَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر تو اس طرح کرے گا تو پھر تو بیٹھ رہے گا کس طرح کہ لوگ الزام بھی تو لگائیں گے اور حسد کے ساتھ بھی یاد کریں گے۔ فرمایا
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اب حقوق جو پہلے آیا تھا نا آت ذی القربی حقہ، تو پہلے اولاد کا ذکر کیا. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اولاد کو نہ مارو تنگ دستی کے ڈر سے. نحن نرزقکم وایاکم، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ہم ہی تجھے ان کو. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے. اب کچھ لوگ جو اولاد کو مار ڈالتے تھے کہ اب بچہ ہے اس کو پالنا پڑے گا، بچوں کو تو نہیں، بچیوں کو مار دیتے تھے کہ اب ان کو پالنا پڑے گا. تو خرچہ کرنے سے، اور اگر یہ اس سے مراد وہ قتل نہ واقعہ کا نہیں ہے لیکن قتل حالات کا ہے، حالات کا ہے کہ تم اولاد کو محروم نہ کرو، محروم نہ کرو کہ کس طرح وہ آگے تربیت پا کر اپنی روزی کمانے کے خود لائق ہو سکیں. تو ایسا نہیں کرنا. لا تقتلوا اولادکم، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو خشیۃ املاق، تنگ دستی کے ڈر سے. اب اس میں بات اس وقت کہنے کی تو نہیں، لیکن میں مختصر طور پر کہہ کر گزر جاتا ہوں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں کہ بچہ پیدا ہو سکے. پہلے سے ہی وہ برتھ کنٹرول کے بارے میں کوئی اسباب کا اختیار کرتا ہے. تو اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مجھ پر بچے کو پالنے کا بوجھ نہ آئے، اور اس نے ایسے اسباب اختیار کیے جس کو کہ آج کل کی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے برتھ کنٹرول. تو میں اس مسئلے پر نہیں بحث کر رہا یہاں، صرف اصول کی بات کر رہا ہوں. فرمایا کہ تم لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے تنگ دست ہونے کے ڈر سے تم ایسے اسباب اختیار نہ کرو. یہ بھی قتل اولاد ہے، لیکن میں اس مسئلے کی تشریح میں نہیں جاتا. ہاں، اگر کوئی شخص عورت کے صحت کی وجہ سے کہ وہ بچہ جننے کے لائق نہیں، کوئی ایسا عمل کرے تو اس کے احکام علیحدہ ہیں جو فقہاء نے اور مفتیان کرام نے طے کیے ہوئے ہیں. تو جب اس مسئلے کی بحث آئے گی تو اس میں وہ ہوں گے. میں نے اشارتاً یہ بات کر دی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم نہ قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے. نحن نرزقکم، ہم دیتے ہیں رزق ان کو بھی اور تمہیں بھی. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا، یہ نحن نرزقکم وایاکم، ہم دیتے ہیں رزق. اب یہی بات ذرا غور کریں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا ان کو پتہ ہے یا استاد بتا دیں گے بھائی یہی بات قرآن میں اور جگہ بھی ہے، یہی بات قرآن میں اور جگہ بھی ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہے، کہ کہاں ہے. اب سورہ بنی اسرائیل میں جو بات کہی گئی کہ تم اولاد کو قتل نہ کرو خشیۃ املاق، تنگ دستی کے ڈر سے کہا گیا نا. اب یہ بات جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہیں اور جگہ بھی کہی گئی ہے؟ جی. اب میں مجھے اب نکالنا نہ پڑے، وقت لگ جائے گا. کہ سورۃ انعام میں 205 سورۃ انعام میں
یہی مسئلہ اسی تفصیل کے ساتھ ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے، وہ بھی اور یہ بھی، اور اس ترتیب میں الفاظ کا فرق ہوگا لیکن بات وہی ہے جو آ رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چشمہ ہدایت ایک ہے اور اللہ کی طرف جو عطا ہے اس کا رستہ ایک ہے۔ 205 205 میں سیم یہ سورۃ انعام سے نکالے جو میں آیت پڑھ رہا ہوں جی نکال لیا یہاں 205 ہاں 205 سیم لفظ ہے نہیں نحن نرزق 205 ٹھیک، یہ آپ کے پاس جو قرآن شریف ہے اس کا سوال 205 نیچے سے چوتھی سطر، نیچے سے چوتھی سطر سوا 205 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے اندیشہ سے، یہاں کہا من املاق، اور وہاں کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ تنگ دستی کے ڈر سے۔ اب دیکھیں نا، تنگ دستی کے ڈر سے، تو اس کا معنی یہ ہے سیم، اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ کا اختلاف ہے، تو الفاظ کے اختلاف سے آگے مضمون دیکھیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ وَخَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یہاں پہلے ان کو کہا تمہیں رزق ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی، تم کو دیتے ہیں اور ان کو بھی، تو یہاں جو ترتیب ہے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں، ان کو قتل نہ کرو، ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو، اور ایاکم، اور تم کو، تو یہاں تم کو پہلے ہے نحن نرزقہم وإیاہم، وہاں آیا ہے نحن نرزقہم پہلے اور ایاکم، ترتیب الٹ ہو گئی، بات وہی کہی جائے۔ تو ایک ہی بات جو ہے جب مختلف مقامات پر آئے اور ترتیب میں کوئی الٹ ہوئی نا، معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی خزانہ ہے جارے اتر رہا ہے، اس کے مضامین آپس میں ٹکراتے نہیں، لیکن کس طرح ہو سکتا ہے کہ مضامین پورے پورے ملتے ہیں اسے۔ اب دیکھو فرمایا لا تقتلوا اولادکم نحن نرزقکم وإیاہم، آگے ولا تقربوا الفاحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہاں یہ کہا، اور یہاں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی وہاں وہی مضامین کے ساتھ وہی آیتیں آ رہی ہیں إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، تو وہاں بھی دیکھیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہاں بھی وہی بات آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک ایک ہی خزانہ غیب سے اتر رہا ہے، ورنہ کس طرح ہو سکتا ہے اب میں آپ کے سامنے تقریر کروں اور کسی دوسرے موضوع پر تقریر کروں تو الفاظ کا بدل تو ہو جائے گا لیکن آپس میں ٹکراؤ تو نہیں نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام قرآن پاک پر جن کی محنت ہو نظر ہو وہ اس پر پورا یقین رہتے ہیں کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے اور ایک ہی خزانہ غیب سے آ رہے بات کریں۔ تو یہ میں نے اس طرف توجہ دلائی کہ فرما اللہ تعالیٰ نے فرما وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اب اس میں بھی
سورت بنی اسرائیل میں اوف الکیلا والمیزان بالقسط اوف الکیلا اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تأویلا بڑا تک ہوگا. تو میں یہ کہا جائے نا کہ یہ مضمون قرآن میں اور کہاں ہے، تو آپ کو پتا ہو کہ یہاں بھی اسی طرح، اور ایک تیسرے مقام پر پھر یہی مضمون اور پھر وہی باتیں وہی ترتیب سب کچھ الفاظ آگے پیچھے، لیکن معلوم ہوتا ہے خزانہ غیب ایک ہے جسے وہی آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ میں اوپر ایک ہی ہے. تو میں اب اس سے مضمون سے آگے گزر جاتا ہوں کہ میں سمجھانا مقصود ہے. اس وقت ان کی تفصیلات جو ہیں اس پر بحث نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں. اب یہ بات ہے آپ کے لیے بڑی آسان ہے سمجھیں کہ تم وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں. اس کو پھر میری بات پھر سن لو کہ وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں. میں نے 3 دفعہ اس کو دہرایا ہے تاکہ جب میں اسے توجہ دلاؤں تو آپ یہ نہ کہیں ہم نے بات سنی نہیں تھی. فرمایا وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں. تو تم ایسی بات کہہ رہے ہو ایک کہ میں نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں کہہ رہے ہو، تو اس نے کہا میں نے تو اسے سنی تھی. اب جو سنی تھی اس کو علم کہتے ہیں. بھائی کوئی بات تم سنو اس کو علم کہتے ہو، اس کو یہی کہو کہ اس نے کہی ہے، لیکن علم تو اس کا نہیں کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ علم ہوگا. اب جو سنی بنائی بات کو اس طرح کہے کہ بعد میں کہے کہ یہ تو سنا تھا، وہ مجرم ہے. اب اس کے لیے ایک حدیث کفیٰ بالمرء کذبا، انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو کچھ سنے وہ کہنے سے وہ کہا. بات پر غور کیا. ہمارے آدمی، ہمارے افراد، ہمارے معاشرے کے لوگ کہیں بات سنتے ہیں، بھائی کام سنتے ہیں تو آگے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دروغ پر گردن راوی، کہ جھوٹ ہے تو اس کا گناہ اس پر جو کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں، دروغ پر گردن راوی تو ہے ہی، لیکن تیری گردن پر روب آ گیا کہ تو نے اس کو کیوں کہا جس کا تجھے تحقیق نہیں. نہیں سمجھائی گا بات. جس بات کی تمہیں تحقیق نہیں اس کو سننے کی بنا پر آپ آگے نقل کر دیں، اور جب کوئی پوچھے تو کہو دروغ پر گردن راوی. تو پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق یہ بات ہے یا نہیں؟ جواب کہ نہیں. ہمارے آقا نے یہ تعلیم دی کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کو کذاب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی بات آگے کر دے. اگر تم سنی بات ہر آگے کرو تو فرمایا لا تقف ما لیس لک به علم، جس کا تجھے علم نہیں تو اس بات کے در پہ نہ ہو، اس کو بیان نہ کر. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ جو لفظ ہے نا کہ دروغ پر گردن راوی، یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ میں اس مسئلے پر بحث تو نہیں کرتا، لیکن ذرا توجہ دلاتا ہوں کہ یہ طریقہ جو ہے نا کہ راوی کہتا ہے، اس کا رواج ہے شیعہ لٹریچر میں. انہوں نے جتنی بھی باتیں غلط کرنی ہو نا تو کہتے ہیں راوی کہتا ہے.
خاص طور پر ملا محمد باقر مجلسی، اس کی کتابیں حیات القلوب وغیرہ، اور ان کو میں بتاتا ہوں کہ ایک عام مطالعہ سے جو سوال نکالو، راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے، اور پورے کا پورا مذہب اس بات مان کر راوی کہتا ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ راوی کی بنا پر کوئی بات آگے کرے، اگر وہ صحیح نہیں تو وہ نہیں کہے گا کہ راوی نے کہی تھی، اب تو نے کہی ہے تو پکڑا جائے گا۔ ان السمع والبصر کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اب لوگوں کے کہنے پر کوئی بات آگے چلا دی جائے کہ لوگ کہتے ہیں، تو میں کہا کرتا تھا، چونکہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں نا، تو ان کو جب کہتے ہیں نا، وہ کہتے تھے نا کہ راوی کہتا ہے، تو میں ان کو ٹوکنے کہا کرتا تھا کہ راوی کے کنارے جھونپڑی نہ ڈالو۔ راوی جب طغیانی پر آتا ہے بڑوں بڑوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ راوی کے کنارے جھونپڑی نہ ڈالو، راوی جب طغیانی پر آتا ہے ہر کوئی بہا کر لے جاتا ہے۔ اے لبے راوی بتا، اے لبے راوی بتا، ان رفتہ کہاں کا ماجرا، کل تجھ پہ جن کا راج تھا انجام ان کا کیا ہوا۔ تو توجہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں خود علم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو، اس کو بیان نہ کر۔ کیوں؟ ان السمع، تمہارے کان، والبصر، اور تمہاری آنکھیں، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک ان میں سے پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ علم کا معنی ہوتا ہے کہ بات یقینی، اور جس نے کہا میں نے سنی بات کہی تھی، میں نے اس سے سنی تھی، یا میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، میں نے ایک تصویر دیکھی تھی۔ اس قسم کے جواب جو ہیں وہ جواب نہیں دیتے۔ کیوں؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمش فی الارض مرحا، کہ زمین پر جب چل تو اکڑ کر نہ چل۔ اب زمین پر چلنا بتا دے گا کہ یہ اکڑ کر تکبر کا مارا ہوا جا رہا ہے، تکبر کا مارا ہوا جا رہا ہے، یا اللہ کو ماننے والا ہے۔ تو فرمایا نہ چل تو زمین پر اکڑ کر، انک لن تخرق الارض، تو کتنے بھی پاؤں زور زور سے کیوں نہ مارے زمین تو نہیں پھاڑ دے گا۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑوں تک تو اونچا ہو سکے گا۔ کیا پہاڑ تجھے اونچے نہیں؟ بھائی پہاڑ تجھے اونچے ہیں، اور اونچی آبادیاں بھی تجھے اونچی ہیں، تو تو کتنا ہی یوں سر مارے، تو ان کا برابری کر سکے گا؟ تو انک لن تخرق الارض، تو نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ پہاڑوں کی طولانی کو پہنچے گا۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان میں سے ہر ایک بات تیرے پروردگار کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ بھئی یہ باتیں ساری جو ہیں یہ کس کی ہیں؟ اللہ کی، اللہ کی باتیں، اور وہ ایسے باتیں جو کبھی ٹوٹے نہ۔ تو جو بات کبھی ٹوٹے نہ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ حکمت، آپ حکمت کا معنی کہتے ہیں، حکمت کا معنی کہ دانائی، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ یہ ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے مستحکم، پکا، مستحکم، تو ہا کاف میم، اس کا معنی ہوتا ہے پکا ہونا۔ تو جو بات پکی ہو اس کو کہتے ہیں کہ حکمت۔ فرمایا کہ یہ باتیں جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں
کہاں سے ہیں؟ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اللہ تعالیٰ کی وحی سے جو باتیں آتی ہیں وہ اپنی پکی ایسی ہیں کہ ان کو تم بدل نہیں سکتے، مٹا نہیں سکتے، غلط ثابت نہیں کر سکتے، محکم پکی۔ اور ہمارے یہاں ایک اصطلاح بن چکی ہے کہ جو دوائیاں دیتا ہے نا اس وہ جاتے کہتے ہیں حکیم ہے، تو وہاں حکیم بھائی تم کیا کام کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں حکمت کرتا ہوں۔ کسی سے پوچھیں کہ تم کیا کرتے ہو تو ایسے کوئی لوگ نہیں ملیں گے جو کہتے میں حکمت کرتا ہوں۔ بھائی حکمت کرنے کی چیز ہے یا یہ ایک عطیہ ربانی آتا جس کو دے دے کہ ایسی پکی بات کہ بات غلط نہ ہو؟ کوئی آدمی آپ سامنے لائیں جو کہہ سکے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو پکی ہو تو کرتا ہوں، میں نے کچی نہیں کبھی کی، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے نکلیں گے کہ جن کے اندر روح خبیث ہے، پاک نہیں ہے، اندر خبیث روح ہے۔ تو حکمت وہ بات ہے کہ جو پکی ہو، آدمی کی زبان سے جو بات نکلے اور دوسرا ثابت کر دے کہ وہ غلط تھی، اور وہ بات واقعات کے متعلق ہو، واقعات کے متعلق، تو یہ غلط ہے۔ فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ وہ باتیں ہیں جو تیرے رب کی طرف سے وحی کے طور پر آ رہی ہیں، من الحکمت، اور ہیں حکمت کی۔ تو حکمت کی باتیں کس کی؟ اللہ کی، اور اللہ کے بعد حکمت کی باتیں جو ہیں وہ ہے پیغمبر کی۔ بے شک پیغمبر حضور کی بھی جو باتیں ہیں وہ ایسی پکی ہیں کہ ہم نے 1300-1400 سال سے ان کی باتوں کو سنا، پھیلایا، پڑھا آگے، لیکن ایسی بات ہے کہ حضور کی کہ وہ ٹوٹتی نہیں ہے، بالکل پکی۔ معلوم ہوتا ہے اس پکی کو اسی خزانے سے ملتا ہے جو خود پکا ہے۔ ذالک لا فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ یہ مجھے ٹائم کا پتہ نہ چلے تو مجھے بتا دینا۔ ہو گیا ٹائم، ہو گیا، ہاں جی وہاں کا ٹائم ہو گیا۔ ہو گیا ٹائم۔ تو پھر میں یہ اسی پر آگے بات کروں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو رب کی طرف سے کی جا رہی ہیں اور ہیں پکی۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ تو کوئی اور معبود نہ ٹھہرا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، بس تو ڈالا جائے گا جہنم میں، ملومن، ملام کے مراد مدحورا، دھکیلے جا کر۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو مدحورا۔ اب اللہ کے ساتھ یہ کہنے والے کیا کیسے کرتے ہیں؟ جب کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، تو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کون ہیں؟ بھائی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنے وہ ہیں جو یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی شریک کیا، اور جو کہیں ہندو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دیویاں رکھی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ملک الموت ہے، وہ جان کو قبض کرتا ہے، تو ان کا نام کہتے ہیں کہ موت کی دیوی۔ تو ویدوں میں جہاں تعلیم ہوتے موت کی دیوی، اور فلاں چیز اور اس کی دیوی، فلاں اس کی، تو انہوں نے عورتیں بنا رکھی ہیں خدا کی بیٹیاں ہندوؤں نے، اور اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا رکھا ہے۔ تو دونوں کو اس میں عادت ہے۔ فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، بات یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کو الہ نہ بنا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلْعُونًا أَفَأَصْبَحَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا اللہ نے تمہیں لڑکے دیے؟ جب کسی کے یہاں بیٹا ہو تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو خوش ہو، مبارک ہو۔ کیا اللہ نے تمہیں چن لیا بیٹوں کے لیے؟ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، تم جب یہ باتیں کہتے ہو تو بہت بڑی بات کہتے ہو، وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن میں ہر طرح کی باتیں ہم نے تمہیں سنائی، وَمَا يَزِيدُهُمْ، لیکن لوگ ان سے اب بھاگتے ہیں۔ قُلْ، اے پیغمبر کہہ دو، لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہوتے، كَمَا يَقُولُونَ، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں،
میں نے جو عرض کیا ہندو کہہ رہے ہیں یا عیسائی کہہ رہے ہیں، فرمایا سبحان اللہ تعالیٰ ما یقولون علوا کبیرہ، پاک ہے وہ ذات جو ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، وہ ذات وہ ہے تو سب السماوات السبع، جس کی تسبیح کرتے ہیں ساتواں آسمان، والارض اور زمین بھی، تو سب السماوات السبع سات آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو ان میں ہیں، آسمان اور زمین میں جو ہے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، تو ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے، انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اور بردبار ہے کہ جب تم شرک کرتے ہو اللہ اس کو پکڑتا ہے، جب تم شرک کرتے ہو، جب تم بتوں کے آگے جھکتے ہو، جب تم دیویوں کے آگے جھکتے ہو، جب عیسیٰ بن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے اس وقت خدا پکڑتا ہے، تو اس وقت اللہ کا نام کیا ہے؟ حلیم، وہ حلیم ہے، باوجود قدرت کے نہیں پکڑتا۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا پھر توبہ نصیب ہو گئی تو وہ بخشنے والا بھی ہے، کہ جس نے توبہ کی غفورا، تو حلیم غفورا میں ربط یہی ہے، حلیم کا معنی کہ بر وقت نہیں پکڑتا، اور غفورا کا معنی بعد میں اگر کوئی تائب ہو جائے تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تو قرآن پڑھے، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، آگے ان کا بیان ہوتا ہے۔ میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ تو یہ ساری آیتیں کہاں ہیں؟ یہ ساری آیتیں واقع معراج کی جو صورت ہے اس کے آخر میں ہیں۔ معلوم ہوا حضور اتنی بندگی پر جا چکے کہ اب اخلاقی تعلیمات میں یہ وہ نقشہ ہے جو آپ کو حضرت داؤد کی زبور میں ملے گا، اور آگے زبور کا ذکر آتا ہے۔ میں اسی بات کو چھوڑتا ہوں۔